بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ معزز حاضرین کرام، قابل قدر بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک جگہ پر اکٹھا کیا، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں اس بابرکت جگہ پر اکٹھا کیا اپنے مقدس گھر میں، اللہ رب العزت جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا کرے، آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے لیے بڑی شرف اور سعادت کی بات ہے۔ پہلی دفعہ میں اس مسجد میں ٹاکولی کلوا ضلع تھانہ میں حاضر ہونے کا شرف ملا، سعادت ملی۔ یقیناً بڑی یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے، آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، دو چار باتیں سننے اور سنانے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہمارے آنے جانے سننے بیٹھنے اور اس پر جو بھی باتیں ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے شرک اور اس کی کچھ مروجہ شکلیں، اس ٹاپک کی کتنی اہمیت ہے ہمارے ناظم صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کا گھرانہ جس کی پوری زندگی دعوت توحید میں گزری ہو، جو اپنی قوم کو توحید کی طرف بلا رہا ہو، شرک سے ڈرا رہا ہو، پوری زندگی اس کی اسی میں بیت گئی۔ انتقال کے وقت سب سے پہلا ڈر جو اس کے دل میں موجود تھا، سب سے بڑا خوف جو اس کے دل میں موجود تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرے بیٹے دوبارہ کہیں شرک کی طرف نہ لوٹ جائیں۔ ہماری پوری زندگی اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے مرنے سے قبل ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی پراپرٹی بنا کر کے جائیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے اولاد کو کتنی سہولت دے سکتے، کتنی اچھی تعلیم دے کر کے کتنے اچھے بینک بیلنس کو اس کے بڑھا سکتے، یہی ہمارا مطمع نظر ہے۔ توحید کی کتنی فکر ہے ہمیں، شرک کے تعلق سے کتنے ہم آگاہ ہیں، کتنے چوکنا ہیں، اور آنے والی نسل کو لے کر کے شرک کے تعلق سے ان کے اندر کتنی بیداری ہے۔ اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو، چند ایک اسکولوں کے چکر لگا لیجیے آپ، جو انگلش میڈیم کے نام پہ، اردو میڈیم کے نام پہ، مراٹھی میڈیم کے نام پہ، ہائی فائی کوالیفیکیشن کے نام پہ چل رہے،
ہائی فائی فیسیں بھی دی جا رہی. میرا بچہ اس اسکول میں جاتا ہے, ہم 3,500 روپے 4,000 روپے فیس پے کر رہے ہیں. یہ علاقے کا ٹاپ قسم کا اسکول ہے, بہت ہی اعلیٰ قسم کا اسکول, فلاں سلیبس کا ہے, فلاں بورڈ کا ہے. یہ ساری فکر ہمیں لاحق ہوتی, محنت کر رہے ہوتے ہم. افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے سے اگر ہم جنرل نالج کے تعلق سے ہم سوال کریں, اپنی تاریخ کو لے کر کے سوال کریں, ہمارا بیٹا بہت آسانی سے جواب دے گا. شیواجی کے تعلق سے پوچھیے اپنے بیٹوں سے, بتائیں گے. گاندھی کے تعلق سے پوچھیے, بتائیں گے. ابو بکر کے بارے میں پوچھیے, نہیں معلوم. حضرت عمر کے بارے میں پوچھیے, نہیں معلوم. خالد بن ولید کون تھے, نہیں معلوم. سعد بن ابی وقاص کون تھے, نہیں معلوم. اسی طریقے سے آپ توحید کے بارے میں پوچھ لیجئے, بچہ 10ویں میں پہنچ گیا, پوچھئے بنیادی چیز توحید کس کو کہتے ہیں بیٹا, توحید کی قسمیں کتنی ہیں, شرک کیا ہے, کیا چیز ہم عمل کریں گے جس سے ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. بالکل بلینک نظر آئے گا, بالکل اندھیرا سناٹا چھایا ہوا رہے گا. نہ قرآن جانتا ہے, نہ عقیدہ جانتا ہے, نہ توحید جانتا ہے, نہ شرک جانتا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے, ایڈوکیٹ تھے, ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر, میرے ساتھ ایم اے کر رہے, عربی سبجیکٹ میں ہم لوگ ایم اے کر رہے تھے. اب ظاہر بات ہے جب کوئی عربی کی تعلیم حاصل کرے گا تو کہیں نہ کہیں قرآن سے جڑا ہوگا. عربی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرآن وہیں سے عربی آئی ہوئی ہے. ایڈوکیٹ ہے, ایم اے پہنچ گئے, پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. ایک بار کھولا ٹیچر نے کہ قرآن آپ لوگ پڑھیے اور اس میں سے یہ گرامر کے اعتبار سے آپ کو نکالنا ہے. سب کی باری آئی, سب پڑھ رہے ہیں, خاموش بیٹھے ہیں, خاموش بیٹھے ہیں. کیا ہوا؟ نہیں, قرآن پڑھنا نہیں آتا, کبھی بچپن میں پڑھا نہیں میں نے قرآن, کبھی ماں باپ نے توجہ نہیں دی کہ قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے. اپنے بچے کو ہم سب سکھا دیتے, توحید نہیں سکھاتے, شرک نہیں سکھاتے, قرآن نہیں سکھاتے, عقیدہ نہیں سکھاتے. پھر کیا دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں کہ بد خواہ ہیں, یہ ہم فیصلہ کریں اپنے گریبان میں جھانک کر کے. 60 سال کی 70 سال کی زندگی کے لیے بہت کچھ دے دیا ہم نے, ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, فلاسفر بنا دیا, ایڈوکیٹس بنا دیا, جج بنا دیا, لائر بنا دیا, سائنٹسٹ بنا دیا, سب بنا دیا ہم اپنے بچوں کو. اگر کچھ ہم نے نہیں بنایا اپنے بچوں کو تو ہم نے اس کو ایک اچھا مسلمان نہیں بنایا. اگر ہم نے کچھ نہیں بنایا اپنے بچوں کو تو ہم نے اس کو ایک اچھا موحد نہیں بنایا اپنے بچوں کو. قبر میں جائیں گے تو بینک بیلنس کے تعلق سے تو نہیں سوال ہوگا, کتنی پراپرٹی چھوڑ کے آئے وہ تو نہیں سوال ہوگا. یہی سوال ہوگا نا کہ من ربک ما دینک من رسولک, یہی سوال ہوگا. اس سوال کا جواب سکھایا ہم نے اپنے بچوں کو. بہرحال یہ موضوع بڑا طویل ہے کہ میں اگر سماج میں عقیدہ توحید کے تعلق سے کتنی کوتاہی ہے اور ہم کتنے کوتاہ ہیں اس مسئلے میں, کتنا خلل ہے, اگر اسی پہ بات کرنے جائے تو آدھا گھنٹہ اسی میں بیت جائے گا. کہاں تک ہم اپنی کمیوں کا اعتراف کریں اور کہاں تک اپنی خامیوں کو ہم گنیں اور گنائیں. لیکن عقل مند وہ ہے جو ان کمیوں کی طرف دیکھتا ہے, ان کمیوں سے سیکھتا ہے اور اپنے بچے کی اس نہج پر وہ تربیت کرتا ہے. دیکھیں آپ دیندار ہیں ماشاءاللہ, آپ کے اندر تڑپ ہے, آپ کے اندر جذبہ موجود ہے, آپ آئے ہیں یہاں پر سیکھنے کے لیے کہ بھائی بات آج توحید کے تعلق سے ہونے والی, بات شرک کی ہونے والی, بات اتباع سنت اور تقلید کے ہونے والی. ہمیں جذبہ ہے ہمارے سیکھنے کے لیے. لیکن آپ جان رہے ہیں زمانہ کتنی تیزی سے بدل رہا ہے. اس بدلتے زمانے کے ساتھ میں کہیں ہمارا بچہ اگر ہم نے کنٹرول نہیں رکھا اس کے اوپر تو یقین جانے کہ اتنی تیزی سے بچہ بدل جائے گا کہ ہمیں افسوس ہوگا کہ بچہ کب بدل گیا, بچہ کب بہک گیا, بچہ کب بھٹک گیا, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو. اور اس کے واحد ذمہ دار ہم ہوں گے, اس کے واحد جواب دہ قیامت کے دن ہم ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. میں نے کہا نا کہ انبیاء پوری زندگی دعوت توحید میں ہوتی, پوری زندگی شرک سے ڈرا رہے ہوتے اپنی قوم کو. اپنے گھر کی تربیت نہیں کرتے, سب سے پہلے اپنے گھر کی تربیت کرتے تھے. دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ اللہ مجھے بھی بچانا
اور میرے بیٹے کو بھی بچانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جا کر کے کسی بت اور کسی جو ہے اس کی پوجا کر لیں. اس قدر فکر ہوتی تھی. تو جو عملی اقدام کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کرے اپنے بچے کے تعلق سے، اس کے شرک سے اور اس طریقے سے بدعات و خرافات سے محفوظ رہنے کے لیے دعا بھی کرتے رہے. بہرحال میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. توحید کو جاننا ضروری کیوں ہے؟ توحید کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے. جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول بھیجے گئے، ان سب کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا، بس ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو. اور یہی نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر ہم موحد ہیں تو ہم غالب ہیں، اگر ہم موحد ہیں تو ہم عروج پر ہیں. اگر ہم موحد ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہم کامیاب ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے، جو موجودہ صورتحال ہے امت مسلمہ کی، لاکھ اتحاد کا دعویٰ کر لے، لاکھ اتفاق کا دعویٰ کر لے، کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جائیں، واللہ کی قسم کہہ رہا ہوں یہ امت صرف ایک ہی چیز پر متحد ہو سکتی ہے، اگر سب نے توحید کو اپنا علم چنا، اپنا جھنڈا بنایا توحید کو، اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہی اکٹھا ہو سکتی ہے. تم کسی بھی مسلک پہ رہو کوئی مسئلہ نہیں، میں کسی بھی مسلک پہ رہوں کوئی مسئلہ نہیں، ہم موحد ہو جانے اکٹھا ہو رہے ہیں. ہم وقتی اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم کسی مصلحت کے تحت اکٹھا ہو سکتے ہیں. ہم نے طلاق کے مسئلے میں ہم اکٹھا ہوئے، وقف بل کے مسئلے میں ہم اکٹھا ہوئے، لیکن کیا اس سے امت مسلمہ متحد ہوئی؟ کبھی اس زعم میں مت رہیے گا کہ امت متحد نظر آ رہی ہے وقف کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں، فلاں مسئلے میں. اللہ کی قسم امت صرف کتاب اللہ اور سنت رسول پر اکٹھا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. کیسے ہم اور آپ اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا علم الغیب نہیں حاصل تھا، وہ صرف خدا کے ساتھ میں خاص ہے، وہ صرف اللہ کے ساتھ میں خاص ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول کو علم الغیب تھا، یہ شرکیہ عقیدہ. کیسے ہم تم اور اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہم محبت کرتے ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ. تم کہتے ہو کہ ابو بکر سے دشمنی تمہارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم تم اکٹھا ہو جائیں گے. اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں ہم اکٹھا ہو سکتے. ہاں کسی مصلحت کے تحت ہو سکتے ہیں، کسی ضرورت کے تحت ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں وہ ضرورت ختم ہوئی پھر بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو بہرحال توحید کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ انبیاء کی دعوت کا خلاصہ تھا، یہی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زبان سے آخری وقت میں کلمہ طیبہ جاری ہوگا، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہے گی، انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اور وہ کلمہ کیسے جاری ہوگا؟ جب پوری زندگی اس پر عمل ہوتا رہے گا، جب پوری زندگی اسی کے مطابق گزرتی رہے گی، جب پوری زندگی میں وہ زبان سے کلمہ نکلتا رہے گا لا الہ الا اللہ، معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے تو ہم بول رہے ہیں، ہر کوئی بول رہا ہے لا الہ الا اللہ، معنی کے اعتبار سے کتنے موحد ہیں یہ اشکال ہے. اور اسی کے تعلق سے میں گفتگو کروں گا جو شرک کی جو مروجہ شکلیں، کہ شرک کی جو مروجہ شکلیں ہیں اکثر وہی لوگ ہیں، سب وہی لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہاں سے جاری ہے، لیکن یہاں حلق سے نیچے یہاں تک نہیں اتر رہا ہے، دل تک نہیں پہنچ رہا ہے. اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، کیسے شرک داخل ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ توحید کہتے کس کو؟ ایک اللہ کو ایک جاننا، ہر کوئی جانتا ہے اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، لیکن اس کی کچھ شقیں ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں. آپ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چلیے. جب آپ لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں وہ سارے شروط پر عمل کریں گے تب صحیح معنوں میں آپ موحد بنیں گے، آپ صاحب توحید کہلائیں گے. تو لہٰذا ایک چیز یاد رکھیے کہ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک توحید الوہیت، اللہ کو ایک جاننا کہ اللہ اکیلا ہے،
سارے کائنات کا مدبر ہے، سارے کائنات کو نظام کو چلانے والا ہے، اس کا کوئی ساجی شریک نہیں کسی بھی مسئلے میں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ اور یہی نقطہ اختلاف تھا مشرکوں کے ساتھ میں اور مسلمانوں کے درمیان، ورنہ توحید ربوبیت جو دوسری قسم ہے توحید کی، اس کے تو مشرک قائل تھے ہی، وہ بھی کہتے تھے توحید ربوبیت کہتے کس کو ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پالنا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا، اللہ ہی ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنایا، اللہ ہی ہے جو کائنات میں جس کا نظام چلتا ہے، اللہ۔ وہ مان رہے اس بات کو، مشرکین مانتے تھے اس بات کو، ایسا نہیں کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور ہماری ان کی لڑائی، یا جب اسلام آیا تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ میں جنگ اس بات کو لے کر کے، نہیں، وہ تو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قرآن اعتراف کر رہا ہے۔ آپ ان سے سوال کریں گے بھائی تم کو کس نے پیدا کیا؟ کفار مکہ سے جب سوال کیا تھا کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہمیں۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک بنا دیتے تھے۔ اللہ بڑا ہے لیکن اللہ نے اپنے اختیارات دوسروں کو بھی دے کے رکھے۔ اللہ بڑا ہے لیکن اللہ کے پاس جو اختیارات ہیں اس اختیارات میں اور بھی دوسرے لوگ ہیں جو شریک ہیں۔ یہ نقطہ اختلاف تھا ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ بھی، مشرکوں کے ساتھ میں یہی نقطہ اختلاف تھا کہ نہیں اللہ ہے۔ اس لیے کیا کہا کرتے تھے یہ لوگ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ ہم دل و جان سے ہم تیرے لیے حاضر ہیں۔ پھر اس کے بعد لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ ہم دل و جان سے تیرے لیے حاضر ہیں لیکن تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی ساجیدار نہیں، سارے اختیارات کائنات کے تیرے پاس۔ یہیں پر اختلاف تھا۔ جب وہ طواف کرتے تو کہتے تھے لبیک لا شریک الا شریک لک ما تملک انت، نہیں ایک شریک اور بھی ہے جس کو تو نے اختیار دیا، جس کو تو نے مالک بنایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو توحید کی دوسری قسم ہے توحید ربوبیت، ہم کیا سمجھتے ہیں شرک کو؟ کہ کسی صنم کے آگے، کسی بت کے آگے جا کر کے کھڑے ہونا، تعظیم سے جھکنا، دعائیں مانگنا، منتیں مانگنا، نظر و نیاز چڑھانا، یہ کسی بت کے آگے کریں گے تبھی شرک ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی غیر اللہ کی، کسی بت کی جا کر کے آپ عبادت کر رہے ہیں تبھی شرک ہوگا۔ یہی غلط فہمی موجود ہے ہمارے سماج میں۔ یہ جو سارے بدعات و خرافات آپ دیکھ رہے ہیں، شرک کی مختلف شکلیں جو دیکھ رہے ہیں، جو انشاءاللہ میں بیان کروں گا، جو شرک کی مختلف شکلیں آپ دیکھیں گے اور بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، مسئلہ یہی ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی صنم کے آگے، کسی بت کے آگے جا کر کے کھڑے ہونا، سر جھکانا یا خدائی اختیارات اس کو دینا تب شرک ہوگا۔ ورنہ میں بھی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں بھی جو ہے کیا نام ہے اور دیگر عبادتیں کر رہا ہوں، میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، میں بھی زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں بھی صدقہ کر رہا ہوں، تو میں مشرک کیسے ہوا؟ نہیں، اگر ہم نے شرک کو صرف اسی تک محدود رکھا تو بہت سارے شرکی اعمال ہیں۔ مسئلہ وہاں پر یہ ہے، نقطہ اختلاف یہ ہے کہ اختیارات کائنات کے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اگر ان اختیارات کو اٹھا کر کے ہم کسی بابا کو، کسی ملا کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو دینے لگے تو پھر تو وہی ہوا نا کہ جو مشرک کر رہے تھے۔ تو پھر اسلام کے آنے کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اسلام آیا کیوں پھر اس لیے؟ وہ بھی اعتراف کر رہے تھے اور وہی اعتراف آپ بھی کر رہے ہو۔ نہیں، یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے توحید کی تیسری قسم، میں نے بتایا توحید کی دو قسمیں ہوئی، ایک توحید الالوہیت، الہ ایک اللہ، توحید الربوبیت، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، ساری کائنات میں اسی کا نظام چلتا ہے۔ اور تیسری قسم توحید کی ہے توحید الاسماء والصفات۔ یاد رکھیے گا، جا کر کے اپنے بچوں کو بتائیے گا آج کہ بیٹا توحید سیکھو۔ دیکھو توحید اس کو کہتے ہیں، توحید کی یہ قسمیں، توحید الاسماء والصفات، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی صفتیں ہیں، نہ ان ناموں میں کوئی شریک ہے نہ ان صفتوں میں کوئی شریک ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، اللہ کو جب پکارو تو اسی نام سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفتیں ہیں، وہ اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ صفتوں میں شریک مت بناؤ۔ مثال کے طور پر توحید الاسماء و صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ نام میں، صفت میں شرک کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہم سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں؟
اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو ذہن میں ہی آ جائے گا جیسے ہمارا ہاتھ کہ 10 انگلیاں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 10 انگلیاں اس کے اندر ہے، انگلی کے اندر پور ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ کا ہوگا؟ نہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر یہ شرک ہو گیا. یہی تو شرک ہے، یہی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفتیں ہیں، جو خصوصیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہاتھ ہے، پیر ہے، قدم، جو بھی صفتیں آئی ہوئی ہیں قرآن میں یا سنت رسول میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اترتا ہے، اللہ تعالیٰ چڑھتا ہے، یہ ساری صفتیں آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ جب آخری پہر ہوتا ہے، رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اترتا ہے، نزول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے اترتا ہے. اب ہم کو کیا سمجھ آئے گا جیسے ہم سیڑھی سے اتر رہے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ بھی اترے گا، سیڑھی ہوگی اس میں سے اتر رہے ہوں گے؟ نہیں، یہ تشبیہ نہیں دینا. اگر یہ تشبیہ ہم نے دی کہ اللہ تعالیٰ ویسے اترتا ہے جیسے ہم اتر رہے ہیں، اللہ ویسے چڑھ رہا ہے جیسے ہم چڑھ رہے ہیں، مشائخ آگے آ جائیں، مشائخ آگے آئیے، آئیے شیخ آئیے. تو اگر ہم یہی تصور ہم قائم کریں کہ اللہ تعالیٰ ویسے اتر رہا ہے جیسے ہم اترتے ہیں، اللہ ویسے چڑھتا ہے جیسے ہم چڑھتے ہیں، جیسے ہمارے کان ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، جیسے ہمارے قدم ہیں، جیسے ہم پکڑتے ہیں، جیسے ہم چھوڑتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے. تو اگر ہم نے مخلوق کی صفت کو لے کر کے خالق کے ساتھ میں جوڑ دیا، اس کے مشابہ قرار دے دیا، تو یہ شرک ہے، یہ اسماء و صفات میں شرک ہے. یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نام ہے کہ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ عزیز ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم. تو یہ سارے نام صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور اللہ کے علاوہ کچھ. اگر اسی لیے کہتے ہیں جب کوئی نام رکھو کسی کا رحمان، عبد الرحمن، تو عبد الرحمن پکارو اس کو، صرف رحمان مت پکارو، صرف رحمان مت بولو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نام بہت محبوب، عبداللہ، عبد الرحمن. تو جب اللہ تعالیٰ کا نام لو تو عبداللہ، جب اللہ تعالیٰ کا نام تم نے رکھا ہے اس طرف منسوب کر کے، عبد کی طرف، عبد کو کہ اللہ کے نام کی طرف منسوب کر کے رکھا ہے، کسی کا جبار نام رکھا، کسی کا قہار نام رکھا، تو عبد الجبار بلایا کرو، عبد القہار بلایا کرو، عبد الرحمن بلایا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ صرف اللہ ہے. یہ اللہ کے نام ہے، اللہ کے ناموں میں کسی اور کو ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے. تو بہرحال یہ توحید کی 3 قسمیں تھی جو میں نے بتایا اختصار کے ساتھ میں. اور دوسری قسم کے تعلق سے جو میں نے کہا کہ مشرکین بھی اس کا اعتراف کرتے تھے، اور وہی ہمارا نقطہ اختلاف ہے. بہرحال اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں شرک کی طرف. توحید کو جاننے کے بعد اس کی جو ضد ہے، توحید کی جو ضد ہے شرک، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. جب ہم کسی کے بارے میں جانیں گے کہ یہ خطرناک ہے، تب ہم اس کی خطرناکی سے بچیں گے. کسی خوفناک چیز کے بارے میں پہلے ہم جانیں گے کہ ہاں یہ خوفناک ہے، یہ غلط ہے، تب تو ہم بچیں گے. اب اس غلط چیز کی غلطی کو ہم نہیں جان رہے تو ہم کیسے بچیں گے اس سے؟ تو بہرحال، اور شرک کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ شرک کے تعلق سے آتا ہے کہ میری امت میں شرک کیسے سرایت کرے گا، کتنی خاموشی سے داخل ہوگا، کہ حدیث میں اس کی تعبیر کی گئی، بیان کی گئی ہے کہ جیسے کالی رات میں کالی چیوٹی کالے پتھر پر جب رینگتی ہے، کیا کسی کو معلوم پڑے گا؟ دکھائی دے گا؟ پتھر بھی کالا ہے، رات بھی کالی ہے، چیوٹی بھی کالی، جب چلے گی تو معلوم پڑے گا؟ نہیں معلوم پڑے گا. اتنی ہی خاموشی سے کہ شرک میری امت میں ایسے داخل ہوگا کہ کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا، اس کے خطرات کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور پتہ چلے گا کہ نعوذ باللہ کتنے سارے شرکیہ اعمال ہم سے جو ہے ہم اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو بہرحال شرک کی خطرناکی کو جاننا یہ از حد ضروری ہے. شرک کی جو مروجہ شکلیں ہیں، جو جانے انجانے طور پر ہم سے جس کا صدور ہوتا ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے کہ جب اس کی گہرائی میں جائیں تو معلوم پڑا کہ وہ شرک کا چور دروازہ ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو صالح بندے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں غلو کرنا، ان کی محبت میں غلو کرنا. دیکھیے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان سے جڑنا، ان کے ساتھ میں رہنا، ان کی سنگت اختیار کرنا، ان کی معیت اختیار کرنا، یہ مطلوب ہے، یہ ہونا بھی چاہیے. بالخصوص جو علماء ربانین، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ میں رکھنا،
صحابہ کرام کے تعلق سے، سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ باقاعدہ دعا کرتے تھے، باقاعدہ دعا کرتے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اللہ مجھے اچھی دوست دینا، مجھے اچھی سنگت دینا، اچھی صحبت دینا۔ تو یہ تو مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، یہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے بارے میں پڑھیں، ان کے ساتھ میں اٹھے بیٹھیں۔ لیکن اچھے لوگوں کے بارے میں سنگت اختیار کرنا، احترام کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور وہ محبت اور احترام اگر تعظیم کے درجے تک پہنچ جائے، تعظیم سے آگے بڑھ کر کے تقدیس کے درجے تک پہنچ جائے، تو یہ شرک کا چور دروازہ، یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں شخصیت پسندی ہے، آپ کسی شخص کو پسند کر سکتے ہیں، لیکن شخصیت پسندی ہے اسلام کے اندر یہ جائز ہے، لیکن شخصیت پسندی اگر یہ آگے بڑھ کر کے شخصیت پرستی ہو جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، شرک ایسے ہی داخل ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے جن کا تذکرہ کیا کہ یہ جو 5 لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، جن کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، یہ 5 لوگ کون تھے؟ یہ کسی بتوں کے نام ہیں؟ نہیں، یہ انسانوں کے نام، یہ بہت اچھے تھے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت، یہ بہت صالح تھے، اچھے لوگ تھے اپنے سماج اور سوسائٹی میں، اللہ والے لوگ تھے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے آ کر کے کہا کہ اب یہ تو ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ جب یہ رہتے تھے تو کہیں نہ کہیں ان کی سنگت کا اثر رہتا تھا، ان کی صحبت کا اثر رہتا تھا، تو ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ میں چلتے پھرتے تھے، تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہمارے پر بھی دکھائی دیتا تھا۔ اب جب یہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو ایک کام کرو، ان کی یاد کے طور پر کچھ فوٹوز ہی بنا لیا کرو، کچھ مجسمے بنا لو، تاکہ ان کو دیکھو تو دیکھنے کے بعد تم کو یاد آئے کہ ہاں یہ اچھے لوگ تھے، یہ لوگ جو بول کر کے گئے ہیں، جو کہہ کر کے گئے ہیں، ان کے اوپر باتوں پر عمل کرنا۔ تو پہلے احترام شروع ہوا، پھر احترام کے بعد اور ایک جنریشن آگے بڑھی، احترام سے آگے بڑھ کر کے تعظیم کے درجے پر پہنچ گئے کہ نہیں یہ اچھے لوگ تھے، یہ بہت اچھے لوگ تھے، ان کے پاس کچھ اختیارات تھے۔ اور پھر اس کے بعد تعظیم سے آگے بڑھ کر کے پھر تقدیس کا مرحلہ آ گیا۔ پھر تقدیس کا جو مرحلہ آیا تو پھر اس کے بعد نہیں، ان کو اختیارات حاصل تھے جو خدا کو حاصل۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے لوگ تھے۔ تو شخصیت پسندی ایک الگ چیز ہوتی ہے اور شخصیت پرستی الگ چیز ہوتی ہے، اور یہ شرک کا چور دروازہ ہے کہ آپ کسی صالح کے حق میں، کسی ولی کے حق میں جو اچھا اللہ کے نیک بندہ ہے، اس کے حق میں آپ غلو کر جائیں، اس کی محبت میں آپ غلو کر جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے مبالغہ مت کرو میرے بارے میں، غلو سے کام مت لو، ورنہ غلو کرتے کرتے وہی ہوگا جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا، کہ ان کے بارے میں غلو کرتے ہوئے ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہ انما انا عبد، یہ اللہ کے رسول کے لیے شرف کی بات ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم میں سے ہوں، تم جیسا ہوں، تمہارے جیسے خصوصیت کا حامل ہوں، تم جیسا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں غلو کرنے کا اور مبالغہ کرنے کا اختیار نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کر کے جا رہے ہیں۔ تو پھر ان کے جو ہے ماننے والوں میں سے کسی کو نیک اور صالح بنا کر کے ہم ان کو خدائی اختیارات دے دیں۔ اور میں نے کہا نا کہ یہ شرک کا چور دروازہ ہے، نہیں ہم فلاں ولی آدمی ہیں، فلاں صالح آدمی، فلاں نیک آدمی ہے، بس ہم ان کو ان کے نیکی کی وجہ سے مان رہے ہیں۔ ارے بھائی ان کا عمل ان کے ساتھ آپ محبت کیجئے، آپ احترام کیجئے ان کی، لیکن آپ ان کی تقدیس مت کیجئے، ان کو مقدس مت بنائیے، ان کو آپ ان کو خدائی اختیارات مت دیجئے۔ بہرحال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ رب العزت نے نصارہ کے تعلق سے، یہودیوں کے تعلق سے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جن کو ان لوگوں نے خدا بنایا، معبود بنایا، یہ لوگ کون تھے؟ ان کے اپنے علماء تھے، ان کے پادری تھے، جو ان کے بڑے راہب ہوتے وہ تھے۔
اور ان کی عزت و تقریب میں اس قدر مبالغہ کیا کہ آگے چل کر کے ان کو خدا بنا دیا۔ بہرحال اسی طریقے سے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ دیکھیے اللہ کو بھی مان رہا ہے وہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہہ رہا ہے ما شاء اللہ و شئت؟ کون سا اختیار دیا؟ جو اللہ کا اختیار ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، جوڑ دیا ان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی، فوراً ڈانٹ دیا اجعلتنی للہ ندا، کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ تم یہ کہو کہ جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں، لیکن تم نے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو تم نے جو یہ ایک لفظ کہا کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، تو تم نے کہیں نہ کہیں مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے غلو کو پسند نہیں کیا، مبالغے کو پسند نہیں کیا، تو کسی ولی کے بارے میں، کسی صالح بندے کے بارے میں غلو کرنا، اور باقی جو صورتحال ہے سماج کی، کتنے پاکھنڈی ہیں، کس قسم کے مولوی ہوتے ہیں، کس قسم کے ان کے چغادری ہوتے ہیں، جن کو یہ اوپر بنا کے اور ان کے جن کے ناموں پر ان کی قبریں اور مزاریں اور پھر اس کے بعد دیگر شرکیہ اعمال جو ان کے قبروں پر کیے جاتے، وہ الگ ایک چیز ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ ہاں وہ ہے بھی ولی کی نہیں ولی ہے، یہ کون اختیار کرے گا؟ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ وہ آدمی ولی ہے کہ نہیں ولی؟ یہ ہم اور آپ ایسے ہی فیصلہ کر لیں کہ نہیں ولی ہے تو ان کو خدائی اختیارات دیں، مل گئے کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اگر ولی ہے تو بھی اس کے پاس خدائی اختیارات نہیں، تو بقیہ تو دیگر چیزیں۔ اسی طریقے سے شرک کی ایک مروجہ رسموں میں سے یا مروجہ شکلوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے آثار پرستی۔ آثار پرستی کیا ہوتی ہے؟ آثار پرستی یہ ہوتی ہے کہ ہم اکابرین میں سے کسی کی چیزوں کو لے کر کے اس کو احترام دیں اور اس کی تکریم کریں، اس کی تعظیم کریں۔ ان کی کسی چیز کو لے کر کے یہ فلاں صاحب کا بال ہے، یہ فلاں صاحب فلاں پیر بابا کی لاٹھی ہے، یہ فلاں بابا کا جوتا ہے، یہ فلاں بابا کا موزہ ہے۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم لوگ دیکھا تھا دلی کے جامع مسجد میں ایک بوتل میں پانی بھرے، کانچ کی بوتل تھی، کانچ کی بوتل میں پانی بھرا ہوا تھا، پانی کے اندر اس کے کہنے مطابق ایک بال تھا، وہ لایا دکھانے کے لیے، اور دکھانے کا 20 روپیہ وصول کر رہا تھا سب سے۔ بھائی 20 روپیہ کس چیز کا؟ یہ بال جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ معمولی بال نہیں ہے۔ ارے بھائی میرے سر پہ ایسے پتہ نہیں کتنے بال ہے کہ میں گن ہی نہیں سکتا۔ نہیں، یہ بال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ اس کی تو کمائی ہو رہی تھی، 20 روپیہ لے کے بانٹ رہا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے، اکابرین کی چیزوں کو لے کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کو تعظیم کرنا، اس کو جو ہے اہمیت دینا، یا اس کے وجود کو بابرکت سمجھنا کہ فلانے بابا کی فلانی چیز میرے گھر میں موجود ہے، فلانی چیز موجود ہے، تو پھر اس کے بعد مصیبتیں نہیں آئیں گی، آفتیں نہیں آئیں گی، خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی، مال و دولت آئے گا۔ یہ آثار پرستی اسلام میں حرام ہے، اور یہ شرک کا چور دروازہ ہے، یہ شرک کا چور دروازہ ہے، شرک میں داخل ہونے کا ذریعہ۔ ایک دفعہ غزوہ حنین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کا نام ذات انواط تھا۔ اس درخت کا نام ذات انواط تھا۔ وہاں پر صحابہ کرام میں سے جنہوں نے دیکھا، بعض لوگوں نے دیکھا اس کو، کہ اس میں مشرکین اس درخت کو بہت مقدس مانتے ہیں اور اپنا اسلحہ وہاں پر برکت کے لیے لٹکاتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ صحابہ کرام جو ابھی جلدی مسلمان ہوئے تھے، زیادہ وقت نہیں بیتا تھا، ابھی اتنی پختگی نہیں آئی تھی، اتنی رسوخیت نہیں آئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ویسے ہی ذات و انواط بنا دیجئے، ہمارے لیے بھی ویسے ہی ایک درخت متعین کر دیجئے جو برکت درخت ہو، ہم بھی اپنا اسلحہ لاٹے، اپنا اسلحہ اس میں ٹانگے برکت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوکے،
اور تشبیہ دی کہ تم وہی باتیں کہہ رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب قوم موسیٰ کا گزر ہوا کچھ بستیوں پہ سے تو دیکھا کہ وہ لوگ کئی خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، تو موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے کرتے ہم لوگ اکتا گئے ہیں، ہمارے لیے بھی اور بہت سارے خدا بنا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہی چیزیں تم بھی کہہ رہے ہو، یہی تو چیز ہے جس کی ممانعت میں، جس کی مذمت میں، جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا، اور اسی چیز کی تم مجھ سے ہم سے مطالبہ کر رہے، ہمارے لیے بھی ذات و ادوات بنا دیجئے۔ تو بہرحال یہ جو آستاریں ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ آثار لے کر کے، لاٹھی ڈنڈا لے کر کے، جوتے چپل لے کر کے ان کو بزرگوں کی طرف منسوب کر دینا اور اس کو برکت کا ذریعہ سمجھنا، یہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، برکت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہی مرجع ہے، وہی مصدر ہے، وہی منبع ہے، وہ جس میں چاہے وہ برکت ڈال سکتا ہے، وہ جس کو چاہے وہ برکت بنائے۔ برکت دینے والا اللہ کی ذات، اور جس ذات میں اگر برکت ڈالتا، جیسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، قرآن کو بابرکت بنایا، وہ بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ اللہم بارک لأمتی فی بکورہا، برکت کا مطالبہ کرنا کس سے کرنا ہے؟ اللہم بارک لأمتی فی بکورہا، اے اللہ تو ہمیں برکت دینا۔ تو برکت کا مرجع اور مصدر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ جس میں چاہے وہ برکت رکھے۔ اور اس کی تیسری چیز جو اہم چیز برکت کے تعلق سے جانیے، وہ یاد رکھیے کہ کسی چیز میں برکت ہونے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہو کہ ہاں یہ چیز بابرکت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ قرآن و سنت سے ثابت ہو تو ہی ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں فلانے چیز میں برکت ہے، فلانے بابا کے فلاں چیز میں برکت ہے، تو بلا شبہ یہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ امام فاقہی رحمہ اللہ نے اپنی یہ کتاب اخبار مکہ میں ایک واقعہ نقل کیا حضرت عمر بن خطاب کا، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں جو بیعت رضوان ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو بیعت رضوان ہوئی تھی جس میں کفار مکہ کے تعلق سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالحت کے لیے اور گفتگو کے لیے گئے تھے، تو یہ خبر اڑائی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام سے کہ جس طریقے سے انہوں نے عثمان کو دھوکے سے قتل کیا ہے، بغیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے جانے والے نہیں۔ تمام صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے، سب نے آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز بڑی پسند آئی کہ فوراً اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگ جان دینے پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اپنے رضوان کا اور مغفرت کا پروانہ بھیجا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ رب العزت راضی ہو گیا ان تمام مؤمنین سے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ رب العزت راضی ہو گیا ان سے۔ یہ درخت جو مکہ مدینہ کے درمیان تھا، حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ لوگ مکہ مدینہ آتے جاتے وقت اس درخت کے پاس جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کو مقدس اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں ایسا نہ ہو کہ شاید یہ نسل تو نماز تک محدود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد کی آنے والی نسل اسی درخت کی پوجا شروع کر دے، شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو صاف کروا دیا، کٹوا کر کے بالکل صاف کر دیا، زمین کے برابر کر دیا کہ اس کا وجود ہی نہیں معلوم پڑتا۔ جیسے ہوتے ہیں نا بعض سارے لوگ، ابھی اس وقت سعودی عرب پر بہت سارے لوگ متہم کر رہے ہیں، سعودی عرب کو بہت ایک بڑا طبقہ ایسا جو کوستا ہے، برا بلا بولتا ہے، کیوں؟ ارے یہ لوگ آثار مٹا رہے ہیں، یہ لوگ نشانیاں مٹا رہے ہیں، تو نشانی کا رکھ کے کرو گے کیا تم؟ کون سی یہ نشانی برکت کے لیے ہے؟ نہیں، وہاں کی مٹی برکت کی ہوتی ہے، جا کر کے مٹی اٹھا کے لاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں کی مٹی اٹھا کر کے، خاک شفا ہے، یہ خاک شفا ہے، یہ مٹی آئے گی اپنے بدن سے مل لیں گے تو یہ مٹی جو ہے برکت کا ذریعہ ہے۔ حرم مدنی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی جہاں پر قبر ہے، اس کی دیوار کو چھو چھو کے بھاگتے ہیں سب لوگ، اس کی دیوار کو چھو چھو کے بھاگتے ہیں، بھائی یہ چیز برکت کے ذریعہ ہے۔ کسی فلانے پیر کو دعوت دیا، دعوت دینے کے بعد زیادہ کھانا ان کو دے دیا، اب زیادہ کھانے کے بعد پیر صاحب اتنا کھا نہیں سکے تو باقی کھانا بچ گیا، تو اب بچ گیا تو یہ کھانا برکت کا ذریعہ ہے، فلانے پیر صاحب نے اس پلیٹ سے کھایا تھا۔ تو میرے بھائی،
یہ آثار پرستی یہ جو ہے شرک کا دروازہ ہوتی ہے، اور آدمی کو جو ہے محتاط ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جو شرک کی طرف لے جائے۔ اسی طریقے سے وقت ہو گیا، اختصار کے ساتھ میں 2-3 چیزیں اور میں شرک کے جو دروازے ہوتے ہیں، چور دروازے، بہت اختصار کے ساتھ میں بس برائے صرف نام میں ذکر کروں گا۔ عرس اور میلوں کا انعقاد، عرس اور میلہ، اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے آخری ایام میں، ظاہری بات ہے کم وقت ہے، بیمار ہیں، صحت ساتھ نہیں دے رہی، آدمی آخری وقت میں انہی چیزوں کو بولے گا نا جو بہت اہم ہوگی۔ لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیاءہم، یہود و نصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، کہ ان کی قبروں کو لے کر کے یا اپنے انبیاء کی قبروں کو لے کر کے انہوں نے کیا کیا، اس کو مسجد بنا لیا، اور اس مسجد سے عرس نکالنا شروع کر دیے۔ عرس کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ عرس کا وجود کہاں سے آیا؟ یہ عیسائیوں کے ہاں تھا کہ اس دن خاص کرتے تھے، یہ پادریوں کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ تھا، پیسے لے کر کے معافی نامہ لکھ کر کے دیتے تھے کہ خدا نے معاف کر دیا تم کو، اس کے بدلے میں پیسہ ملتا تھا ان کو، تو ان کی یہ کمائی کا ذریعہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہی چیزیں آگے چل کر کے غیر مسلموں میں ہم نے دیکھا، فلاں جگہ اسنان کر کے آ جاؤ تو تمہارے پاپ دھل جائیں گے، ویسے ہی چیزیں مسلمانوں میں سرایت کر گئی کہ بھئی فلانے بابا کا عرس، فلانے بابا کا عرس، فلانے بابا کا عرس، چلو وہاں پر، اس کے لیے سفر کر کے جاؤ، جبکہ سفر آپ صرف 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور سفر نہیں کر سکتے اس کے لیے، لیکن اس کی طرف سفر کر کے جاؤ، باقاعدہ عرس مناؤ، اور اس میں پروانہ ملتا ہے، معافی کا پروانہ ملتا ہے اس میں، کہ اتنا یہ کرو، تعظیم، جاؤ قبر پر جو ہے وہاں پر جھکو، اپنی پیشانی جھکاؤ، ماتھے ٹکاؤ، طواف کرو، اور اسی طریقے سے اور دیگر چڑھاوے چڑھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے معافی کا پروانہ ہے۔ تو بہرحال عرس میں شریک ہونا، اور پھر اس کے بعد عرس میں شریک ہو کر کے ڈھول تاشے اور طبلے اور گانے اور بجانے لے کر کے اس کو لے کر کے نکلنا کس اعتبار سے درست ہے؟ بہرحال اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید کا ذریعہ مت بنا لیتا، تو وہاں تو اللہ کے رسول اپنی قبر کے لیے، یہاں تو ہندوستان میں چاروں طرف کیا ہو رہا ہے دیکھ ہی رہے۔ بہرحال اسی طریقے سے شرک کا ایک اور دروازہ ستاروں کے تعلق سے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت سارے لوگ جانے انجانے طور پر ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ستاروں کو وہ اختیارات دیتے ہیں جو اختیارات اللہ کو حاصل، یہ سوچتے ہیں کہ ان ستاروں کا اس کائنات میں، اس دنیا کے نظام میں ان ستاروں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کے خراب حالات چل رہے ہیں، برے دور سے گزر رہا ہے، کہتے ہیں بھائی فلاں صاحب کا ستارہ گردش میں ہے، سنا ہے نا آپ نے، یہ فلاں صاحب کا ستارہ گردش میں ہے۔ اللہ کی قسم یہ کفریہ جملہ ہے، یاد رکھیے گا، کفریہ جملہ ہے کہ فلاں صاحب کا ستارہ گردش میں ہے، گویا کہ ان کے برے حالات یہ ستارے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ستاروں کا عمل دخل ہے۔ بھائی آج فلاں صاحب کا ستارہ چمکا ہوا ہے، بڑا پیسہ آ رہا ہے اس کے پاس، کہتے فلاں صاحب کا ستارہ چمکا ہوا ہے، ہم جانے انجانے طور پر اپنی زبان سے کتنا غلط جملہ نکالتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور یہی چھوٹا سا جملہ بسا اوقات ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فلاں صاحب کا ستارہ گردش میں ہے، ستاروں کا عمل دخل ہے ان کے حالات کو اچھا کرنے میں اور برا کرنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب صبح کے وقت نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہے، بہت اختصار کے ساتھ میں بیان کروں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ آج جو ہے اللہ رب العزت نے مجھے بتلایا کچھ لوگ مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کا انہوں نے انکار کیا، یعنی کہ ستاروں کے اثر کا انکار کیا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ستاروں پر ایمان لائے اور میرا انکار کیا۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب صبح اٹھے دیکھے بارش ہوئی تو کسی نے کہا مطرنا بفضل اللہ و مشیتی، کہ اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے آج بارش ہوئی، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں فلاں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی۔ تو جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بارش ہوئی، وہ اللہ پر ایمان لایا اور فرشتوں کے عمل دخل کا، ستاروں کے عمل دخل کا انکار کیا، اور جس نے کہا کہ نہیں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے اللہ کا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ قریب کے زمانے تک ایسا تھا
کہ لوگ ستارے دیکھتے تھے، اخبارات میں آتے تھے، اسی طرح سے اخبارات میں آ کر کے پھر اس وقت کیا کرتے کہ اخبارات میں آتا دیکھتے تھے کہ بھائی آپ کا نام، کہ آپ کے نام کا پہلا حرف اگر اس ستارے کے جو حروف ہیں اس کے اندر موجود ہے تو اس ہفتے آپ کے اندر خوشخبری آنے والی۔ کئی ستاروں کے نام ہے نا، زحل ہے، مشتری ہے، اختر ہے، اور ایک اور اختر سے یاد آیا مجھے، دیکھیے بہت سارے شادی کارڈ میں جانے انجانے طور پر، میں نہیں کہتا کہ قصدن کرتے ہوں گے، جانے انجانے طور پر شادی کارڈ میں یہ کہتے ہیں نا دختر نیک اختر، فلاں صاحب کی دختر نیک اختر۔ نیک اختر کیا یہ اختر؟ یہ اختر ستارے کا نام ہے۔ فلاں صاحب کی بچی جو اختر ستارے کا جو عمل دخل ہے کہ اس کی وجہ سے اب یہ شادی ہو رہی ہے، فلاں صاحب کی دختر نیک اختر۔ جانے انجانے طور پر ہم کارڈ پہ چھاپتے رہتے ہیں، شادی کارڈ پہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جانے انجانے طور پر ایسے بہت سارے غلط جملے نکلتے ہیں، بہت سارے غلط کلمات نکلتے ہیں جو ہمیں شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہرحال ایسے اور بھی چیزیں ہیں اور بھی شکلیں ہیں شرک کی، انشاءاللہ تعالیٰ جو کسی جمعہ کے خطبے کی وغیرہ کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مزید تفصیل آئے گی، مزید گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمیں شرک کے خطرات سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمیں موحد بندہ بنائے۔ ایک آخری نقطہ بول کر کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ توحید کے باب میں یاد رکھیے گا کبھی مداہنت نہیں ہوتی، توحید کے باب میں کوئی نرمی نہیں ہوتی، کوئی جھول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت، شاید آپ نرم پڑ جائیں، شاید آپ تھوڑا سا جھک جائیں، آپ کے ہاں مداہنت ہو جائے، اللہ رب العزت کے ہاں توحید کے باب میں کوئی مداہنت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام بیٹھے ہیں کشتی پر، سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا ہے وہ، میں نبی ہوں، میں نبی ہونے کے بعد اگر اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا پایا عذاب سے تو پھر کیا کیا میں نے؟ لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں نوح، یہ غلط سوال ہے تمہارا، وہ تمہارا بیٹا نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، وہ بیٹا وہ طوفان کی زد میں آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، سب ہلاک ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے لوط کو، ان کی قوم کو نجات دیا، لیکن بیوی کو الگ کر دیا، بیوی عذاب پانے والوں میں سے ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کے ہاں توحید کے باب میں مداہنت نہیں ہے۔ تقریباً 18 انبیاء کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، اور پھر اس کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ تو توحید کے باب میں یاد رکھیے کمی مفاہمت اور مداہنت نہیں ہوتی، کمپرومائز نہیں ہوتا۔ پر اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا موحد بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر لکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه غفور رحیم۔